والصلاة والسلام على لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنزلين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قال فرمایا لوط علیہ السلام نے انی لعملکم من القالین بے شک میں تمہارے عمل کو بوجھ کے ساتھ دیکھنے والوں میں سے ہوں. رب نجنی اے میرے رب مجھ کو نجات دے، واہلی اور میرے اہل کو مما یعملون اس کاروائی سے جو یہ کرتے ہیں. فنجیناہ پس ہم نے نجات دی ان کو، واہلہ ان کے اہل کو، اجمعین سب کو، الا عجوزا مگر وہ بڑھیا، فی الغابرین جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. ثم دمرنا الآخرین پھر ہم نے ہلاک کیا دوسروں کو. وامطرنا علیہم مطرا اور برسائی ہم نے ان پر ایک قسم کی بارش. فساء مطر المنذرین بس بری تھی بارش ڈرائے ہوئے لوگوں کی. ان فی ذلک لآیہ بے شک اس میں نشانی ہے. وما کان اکثرهم مؤمنین لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک آپ کا رب البتہ وہی ہے غالب و مہربان. حضرت لوط علیہ السلام کی بات چل رہی تھی کہ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ تم یہ کام نہ کرو، یہ برائی تمہارے علاوہ کسی اور نے کائنات میں نہیں کی. تو انہوں نے کہا کہ لوط اگر تو باز نہ آیا تو ہم تو اپنے کام کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، تجھے اس علاقے سے باہر نکال دیں گے. تو اب لوط علیہ السلام اللہ کے دربار میں دعا مانگیں گے، اس سے پہلے ان کے عمل سے، ان کے برے عمل سے بیزاری کا اعلان فرما رہے ہیں. فرمایا لوط علیہ السلام نے انی لعملکم من القالین بے شک میں تمہارے عمل کو بغض کی نگاہ سے دیکھنے والا ہوں. مجھے تمہارا عمل پسند نہیں ہے، میں اس سے بیزار ہوں، نفرت کرتا ہوں تمہارے عمل سے جو تم کر رہے ہو، مردوں سے خواہشات پوری کر رہے ہو. میں اس کو بغض کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. کلا یکلی کا معنی ہوتا ہے بغض رکھنا. یہ سورہ والضحیٰ میں آگے آئے گا ما ودعک ربک وما قلی. آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے، نہ آپ کے ساتھ نفرت کرتا ہے، نہ بغض کرتا ہے. تو یہ قالین اسی سے ہے. تو فرمایا کہ میں اب تمہارے اعمال سے بیزار ہوں، نفرت کرتا ہوں تمہارے کاموں سے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. دو چیزیں ہیں، محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، نفرت عداوت بغض بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، تو یہ دونوں چیزیں بالکل بہت بہترین اعمال میں سے ہیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے. حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ای الاعمال افضل، سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. محبت بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو، عداوت بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو. کسی کے ساتھ آپ کی محبت ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو. کسی سے اگر آپ دشمنی کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو. کسی اچھے آدمی سے، اس کے اچھے اعمال سے محبت کرنا، یہ بھی اعمال میں سے بہترین عمل ہے. اور کسی برے آدمی کے برے اعمال سے عداوت اور نفرت، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے در نزدیک بڑے اچھے اعمال میں سے ہے، افضل اعمال میں سے. یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ بخاری شریف کی روایت ہے. حضور علیہ السلام فرمائے ما اعدت، تو قیامت کا پوچھنے کے لیے تو آیا ہے، تو اس کی تیاری کیا کر رکھی ہے؟ وہ بیچارہ شرمندہ ہوا، سر جھکا کر کہنے لگا میرے پاس اور تو کچھ نہیں، الا انی احب اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں.
حضور علیہ السلام نے فرمایا انت مع من احببت، اگر ایسی بات ہے تو کل میدان محشر میں ان کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ تو محبت کرتا ہے۔ تو اچھے اعمال والوں سے، اچھے اعمال سے اور اچھے اعمال کرنے والوں سے محبت، یہ بھی اعمال بہتر عمل ہے، اور برے اعمال سے اور برے کام کرنے والوں سے عداوت، یہ بھی اچھے اعمال میں سے۔ اسی لیے حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے عمل کو بغض کی، عداوت کی، نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب اللہ کا پیغام ان کے سامنے رکھا اور آخر میں بیزاری کا اعلان بھی فرما دیا، تب اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے دربار میں دعا مانگ رہے ہیں کہ رب نجنی واہلی مما یعملون، اے اللہ جو کام یہ کر رہے ہیں میں ان سے بالکل بیزار ہوں، اور اس کام سے مجھے اور میرے اہل و عیال کو نجات دینا، مجھے اور میرے گھر والوں کو اس کام سے محفوظ رکھنا، ہمیں اس سے نجات دینا، ہمیں اس سے بچا کے رکھنا۔ لوط علیہ السلام کی 2 یا 3 بیٹیاں تھیں، اور لوط علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والے بھی یہی 2-3 بیٹیاں ہی تھیں، اور ساتھ چند گنے چنے مسلمان اور تھے۔ انہوں نے لوط علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہوا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے اہل و عیال کو ان برے کاموں سے، برے اعمال سے اور برے اعمال کے عذاب سے نجات دے دی، بچا کے رکھا، إِلَّا امْرَأَتَهُ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، مگر وہ ایک بڑھیا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ یہ پہلے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، لوط علیہ السلام کی جو گھر میں ان کی بیوی تھی، گھر والی تھی، وہ مشرکہ تھی، وہ مومن نہیں ہوئی تھی، اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اسی کے بارے میں آگے الا عجوزا فی الغابرین، مگر وہ ایک بڑھیا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ ان کا نام وائلہ تھا، اس لیے لوط علیہ السلام کو کہا کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجر میں آگے آیا گزر چکا ہے پہلے، فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ، جب انہوں نے دعا مانگ لی کہ اللہ تعالیٰ مجھے نجات دے دے، یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، سمجھنے والے نہیں ہیں، مجھے اور میرے اہل و عیال کو بچا دے، باقیوں کو غرق کر دے، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ رات کے ایک حصے میں اپنے جو ماننے والے ہیں ان کو لے کر نکل جائیں اور پیچھے مڑ کے کوئی نہ دیکھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو اور اپنی بیٹیوں کو لے کے نکل گئے، اور یہ ان کی بیوی یہیں پہ رہ گئی، ان کو لے کر نکل گئے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ اللہ نے اس قوم پر 4 عذاب بھیجے تھے۔ سب سے پہلے ان کی بینائی ختم کر دی، سورہ قمر میں آئے گا فَتَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، ہم نے ان کی آنکھوں کو مسح کر دیا، ختم کر دیا، مٹا دیا۔ دوسرا عذاب ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی، جب ان کو اندھا کر دیا، بینائی ختم ہو گئی، پھر پتھروں کی بارش، اب یہ بھاگ نہیں سکتے تھے پتھروں سے۔ اور تیسرا عذاب کہ حضرت جبرائیل امین نے ایک ڈراؤنی آواز نکالی، سب کے کلیجے پھٹ گئے۔ اور چوتھا عذاب اللہ نے ان کی بستی کے نچلے حصے کو اوپر کے حصے کو نیچے کر دی، الٹ کے رکھ دیا پوری بستی کو۔ تو یہ 4 عذاب ایک قوم پر آئے۔ ثم دمرنا الآخرین، اسی کے فرمائے پھر ہم نے باقیوں کو ہلاک کر دیا۔ یہ 4 قسم کے عذاب ان پر بھیجے، یہاں پر ایک ہی عذاب کا ذکر ہے، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے برسائی ان پر ایک خاص قسم کی بارش، وہ بارش پتھروں کی بارش تھی، فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، بس بہت بری ہے وہ بارش ڈرائے ہوئے لوگوں کی۔ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا، لیکن وہ ڈرتے نہیں تھے، لیکن جب بارش برسی تو پھر پتہ چل گیا۔ ان فی ذلک لآیہ، اس واقعے کے اندر بھی نشانی ہے، سبق ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے لیے، کہ اللہ کی پیغمبروں کو جھٹلانے والا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن پھر بھی لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک آپ کا رب غالب ہے، وہ مہربان ہے۔ اتنی قومیں آئیں، سب نے انکار کیا، اس کے غلبے میں، اس کی حکومت میں، اس کی شان میں کوئی کمی نہ ہو سکی۔ اور رحیم ہے، جو سب کچھ ہونے کے باوجود سب کو موقع دیے جاتا ہے، موقع پر موقع دیے جاتا ہے، مہلت دیے جاتا ہے، لیکن جب لوگ حد سے بڑھ جاتے ہیں تو پھر اس کا عذاب آ جاتا ہے، اور پھر اس کے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اللہ تبارک